بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وجدان وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولی، میرے اس فعل میں روایتی اصول اور ضابطے کا کوئی دخل نہیں، یہ نہ کوئی بدلہ ہے اور نہ ہی کوئی قرض۔ میں تمہاری حالت اور کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بھرپور اور سکون آور نیند لو۔ کوکونٹ آئل کا مساج تمہیں گہری نیند میں اتار دے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ جتنی سی بھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ تم کوکونٹ آئل کو میرے سر میں اتارو، میں نیند کی وادی میں اترنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آنکھیں بند کرتے ہی میں نے اپنے دماغ کو ہدایت دی، میں نہایت ہی پرسکون میٹھی اور گہری نیند سوؤں گا، اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد میری آنکھ حشاش بشاش کھل جائے گی۔ 1 گھنٹے کی یہ نیند میرے ذہنی اور بدنی تھکاوٹ کو زائل کر دے گی۔ میری یہ ہدایت ختم ہوئی تو مجھے اپنے سر میں نغمگی سی اترتی محسوس ہوئی۔ زرگل کی مخروطی مومی انگلیوں کا ترنم بڑے دھیمے اور رومانی انداز میں آئل کے ساتھ چھیڑ خانی میں مصروف تھا۔ میں اس کی انگلیوں کی چلبلی جنبشوں میں ایک جادو سا تھا، یوں لگتا تھا وہ میرے سر پر مساج نہ کر رہی ہو بلکہ کوئی سحر پھونک رہی ہو۔ اس جادوگرنی کی سحر کاری جاری رہی اور پتہ نہیں میں کب نیند کی گداز آغوش میں جا چھپا۔ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ میری ہدایت کے اثرات تھے یا زرگل کی کیف آور کوشش کے ثمرات۔ حسن کی فسون گری عقل کی چارہ گری پر ہمیشہ حاوی رہی ہے۔ ٹھیک 5 بجے صبح میری آنکھ کھل گئی، کمرے کی لائٹ آن تھی۔ پلک جھپکتے میں مجھے کسی خوار تبدیلی کا احساس ہوا۔ 1 گھنٹے پہلے میں تکیے پر سر رکھ کر سویا تھا، لیکن اب میرا سر زرگل کے زانوں پر ٹکا ہوا تھا۔ میری قوت لامسا نے گداز کی اس تفریق کو محسوس کیا تو میرے رگوں پہ میں بجلی سی کوند گئی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زرگل نے میری نیند کے دوران میں تکیے کو اپنی تھائی سے بدل لیا تھا۔ وہ میرے پہلو میں اس طرح نیم دراز تھی کہ اس کی ایک ٹانگ دراز اور دوسری فولڈ تھی۔ میں نے تکیا کھڑا کر کے بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ اس نیم درازی کی حالت میں اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں جب یک لخت اٹھ کر بیٹھا تو میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ زرگل کو میری بیداری کا پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ آنکھیں موندے یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے گہری نیند میں ہو۔ میں چند لمحات تک یک ٹکی سے خوابیدہ مرکہ حسن کو دیکھتا رہا اور بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ میری اس مسکراہٹ میں حیرت اور استعجاب نہیں بلکہ ایک ناقابل بیان سی معنی آفرینی تھی۔ زرگل کے اس انداز میں بڑی سنگینی تھی، میں فیصلہ نہ کر پایا وہ زرگل تھی یا گل کا زر۔ میں نے ایک بھرپور نگاہ اس کے مجسم سراپا پر ڈالی اور بستر چھوڑ دیا۔ 10 منٹ بعد میں اپنی ابتدائی ضروریات سے نمٹ کر فارغ ہو گیا۔ پھر میں نے سڑک کی جانب کھلنے والی کھڑکی واہ کر دی۔ ان دنوں موسم خاصا گلابی ہو رہا تھا۔ خنک ہوا نے میرے چہرے پر بوسہ دیا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے چند گہری اور متوازن سانسیں لی، پھر قالین پوشی فرش پر آسن جما کر یوگا کی نہایت ہی اہم مشق کرنے لگا۔ نقلی وجدان کے نصیحت آمیز الفاظ میری یادداشت میں نقش ہو کر رہ گئے تھے کہ اگر میں کی مشقوں کی طرف سے غافل ہو جاتا تو وہ نقلی وجدان یعنی میرا پرتو کسی بدی کی قوت کے قبضے میں چلا جاتا، اور یہ مجھے کسی طور منظور نہیں تھا۔ کی ان ایڈوانس مشقوں کو بڑے انہماک سے کیا جاتا ہے۔ اس دوران میں اپنے گرد و پیش سے یکسر بیگانہ ہو جاتا تھا۔ میں نے مخصوص مشقوں سے فارغ ہونے کے بعد آنکھ کھولی تو زرگل کا چہرہ نظر آیا۔ وہ بڑی محویت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے نگاہیں چار ہوئیں تو وہ دھیرے سے مسکرائی۔ میں نے پوچھا، تم کب اٹھی ہو؟ تم اتنی جلدی کیوں بیدار ہو گئے؟ مجھے تو 1 گھنٹے بعد اٹھنا ہی تھا اس لیے، لیکن ہم جواب دیے بغیر ایک دوسرے سے سوال پوچھے جا رہے تھے۔ بالآخر اسے ہار ماننا پڑی۔ بولی، پتہ نہیں کیوں اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے دیکھا تم بستر پر موجود نہیں تھے، پھر تم مجھے ادھر قالین پر نظر آ گئے۔ جب سے اب تک تمہیں ہی دیکھے جا رہی ہوں۔ معلوم نہیں کیسی عجیب و غریب اور الٹی سیدھی مشقیں کیے جا رہے ہو، کبھی سر نیچے، کبھی ٹانگیں اور اوپر اور
کبھی گچھم گچھا۔ اس کی حیرت اور الجھن پر میں مسکرا اٹھا۔ مشقوں کے حوالے سے اس کا بیان درست تھا، مگر میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی ہو۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یا تو وہ ابھی تک سوئی ہی نہیں تھی یا پھر میرے اٹھنے سے اس کی آنکھ کھلی تھی، لیکن اس نے مجھ پر خود کو سوتا ہوا ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ عورت کی فطری چالاکی کا مظاہرہ کر رہی تھی جسے بھولے پن نے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے اس کی خوش فہمی برقرار رکھتے ہوئے کہا، مجھے تو کچھ یاد نہیں، تم میرے سر پہ کوکونٹ آئل کا مساج کر رہی تھی اور میری آنکھ لگ گئی۔ شاید تم بھی میرے قریب ہی سو گئی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو تم بے خبر سو رہی تھی۔ میں دھیرے سے اٹھا اور اپنے معمولات میں مصروف ہو گیا۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ تم صبح دیر تک سو گے، لیکن ابھی تو صبح ہونے میں بھی دیر ہے۔ وہ ایک انگڑائی لے کر بدن کو توڑتے ہوئے بولی، تم نے بتایا ہے تمہیں تو 1 گھنٹے بعد ہی اٹھنا تھا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تم تو تیار بھی ہو چکے ہو۔ کیا کوئی خاص پروگرام ہے؟ خاص پروگرام ہی پروگرام ہے، میں نے جلملاتی نائٹی سے نگاہ چراتے ہوئے کہا۔ میں 1-2 گھنٹے کے لیے فلیٹ سے باہر جاؤں گا، تم آرام سے سو جاؤ۔ میں فلیٹ کی ایک چابی ساتھ لے جاؤں گا، واپسی پر میں خود ہی دروازہ کھول کر اندر آ جاؤں گا۔ اس دوران میں تم اپنی نیند پوری کر لو۔ تمہارے حالیہ تیوروں سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب تم نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، تم خاصی بے باک ہو گئی ہو۔ آخری جملہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا۔ وہ ذرا سا جھیمپی اور نگاہ چراتے ہوئے بولی، واقعی میں محسوس کر رہی ہوں کہ ڈر اور خوف بڑی حد تک زائل ہو چکا ہے۔ میں اپنے اندر ایک کانفیڈنس محسوس کر رہی ہوں۔ اگر تم اسی طرح نڈر بننے کی کوشش کرتی رہی تو مجھے یقین ہے تمہارا کانفیڈنس اور بڑھے گا۔ وہ اچانک موضوع بدلتے ہوئے بولی، تم 1-2 گھنٹے کے لیے کس خاص پروگرام سے جا رہے ہو؟ میں نے سرے دست اور قبل از وقت اسے تفصیل بتانا ضروری نہ سمجھا، ورنہ یا تو وہ میرے ساتھ جانے کی ضد کرتی یا پھر متعدد سوالات نکال کر بیٹھ جاتی۔ میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، مجھے کسی شخص سے ملنے جانا ہے، وہ ملک سے باہر جا رہا ہے، اسے سی آف کرنے ڈیفینس سوسائٹی تک جاؤں گا۔ اس نے شاکزدہ نظر سے مجھے دیکھا لیکن کوئی اعتراض نہ کیا، بس اتنا ہی کہا، ذرا جلدی آنے کی کوشش کرنا، میں اب اتنی بھی نڈر اور بے خوف نہیں ہوئی۔ تم فکر نہ کرو، رہی سہی کسر بھی پوری ہو جائے گی۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، میں واپس آؤں گا، پھر ناشتہ کریں گے۔ وہ خاموش نظر سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس دوران میں 2-3 مرتبہ اس نے خاصی کشادہ جمائیاں بھی لی۔ میں نے فلیٹ سے رخصت ہونے سے پہلے اسے ہدایت کی کہ وہ آرام سکون سے سو جائے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت جلد لوٹ آؤں گا۔ اس نے مجھے خدا حافظ کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں اپارٹمنٹ بلڈنگ سے باہر آ گیا۔ چاروں طرف اندھیرے کا راج تھا، سورج نکلنے میں ابھی کم و بیش 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے وائٹ شراڈ کو ٹچ نہیں کیا اور پیدل ہی لبرٹی کی جانب بڑھ گیا۔ لبرٹی سگنل کے قریب رات بھر 2-3 ٹیکسیاں کھڑی رہتی تھی۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈیفینس، کلفٹن اور انہی جیسے دوسرے پوش علاقوں میں لوگ دیر تک جاگتے رہتے ہیں، اسی لیے صبح جلدی اٹھنے کا رواج نہیں۔ ان علاقوں میں عموماً 10 بجے سے پہلے صبح نہیں ہوتی، اسی لیے میں نے الگ صبح کا کارروائی کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا جب میرے شکار کی نیند اپنی گہرائی کی انتہا پر ہوتی۔ میں جے ڈی ملک کو صبح دم شکار کرنا چاہتا تھا۔ لبرٹی سے میں نے ٹیکسی کی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سیٹ کی پشتگاہ سے ٹیک لگائے میں جے ڈی ملک کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس شخص کی اہمیت مجھ پر واضح ہو چکی تھی۔ چودھری نوازش اس کا نام سن کر جس بری طرح چونکا تھا، وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ پھر فیصل نے اپنی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے جے ڈی ملک تک کی ہی رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ الگ بات کہ اس کی کوشش سے فائدہ اٹھا کر میں نے جے ڈی ملک کا پتہ اور فون نمبر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اپنے پروگرام کے مطابق میں پہلے جے ڈی ملک کو چھاپنا چاہتا تھا۔ ساحل کے بارے میں اس سے مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق یہ شخص چودھری کے کراچی نیٹ ورک کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اس وقت میں اپنے اصلی حلیے میں تھا۔ سہیل والا میک اپ 2 بار کے فریش اپ نے ختم کر دیا تھا۔ میں نے سوچا پہلی فرصت میں نسیم جوہر سے مل کر اس فن میں اتنی مہارت حاصل کر لوں کہ حلیے کی تبدیلی کے لیے میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ ٹیکسی کو میں نے ڈیفینس مارکیٹ کے سامنے چھوڑ دیا، پھر 2 طرفہ سڑک عبور کر کے مارکیٹ کے کونے پر آ گیا۔ یہاں سے ایک سیدھا راستہ مارکیٹ کی عقبی سمت جاتا تھا، جدھر ڈیفینس فیز 2 کے عالی شان بنگلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ مجھے اسی طرف جانا تھا۔ جے ڈی ملک کا بنگلہ اسی علاقے میں واقع تھا۔ اس بنگلے کا نمبر میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ فلیٹ سے نکلتے ہوئے احتیاطاً میں نے ایک بھرا ہوا پستول اپنے ساتھ رکھ لیا تھا تاکہ کسی انتہائی ناگزیر صورتحال میں اس کا استعمال کیا جا سکے۔ ویسے اسلحے کے استعمال سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پوسٹ آفس کے قریب سے گزر کر میں بنگلوں والے حصے میں داخل ہو گیا۔ پھر ٹھیک 5 منٹ بعد میں جے ڈی ملک کے بنگلے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے گھوم پھر کر اس بنگلے کا جائزہ
जायजा लिया। इसकी सामने वाली और रकबी गली में सन्नाटे का बसेरा था। बंगले के गेट से मुल्हिक एक छोटा सा गार्ड रूम बना हुआ था जिसका दरवाजा मुझे बंद नजर आया। मैं यकीन से नहीं कह सकता था अंदर गार्ड मौजूद होगा या नहीं। एक इम्कान ये भी था कि चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड नमाज पढ़ने गया हो। इस वक्त नमाज फजर अदा की जा रही थी। बंगले के अंदर दाखिल होने के लिए मैंने अकबी गली का इंतखाब किया। ये एक गंदी गली थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक यह बंगला 600 गज पर बना हुआ था। बंगले के गेट पर जेडी मलिक की नेम प्लेट देखकर मैं मुतमिन हो गया था कि मैं बिल्कुल दुरुस्त जगह पर पहुंच गया हूं। ये सोचना एक हमाकत होती कि जेडी मलिक इस बंगले में तान तनहा रहता होगा। इस जैसे जुराइम पेशा लोग अपने इर्द गिर्द महफूज और मजबूत हिफाजती हसार रखते हैं। मुझे इस हसार से बचकर या इसे तोड़कर अपने मतलूबा शिकार तक पहुंचना था। मैंने मोहतात नजर से बंगले की अकबी दीवार का जायजा लिया। दीवार लगभग 8 फुट बुलंद थी और दीवार की इस बुलंदी के ऊपर खारदार तार का जंगला नस्ब था ताकि वहां से दीवार फलांग कर अंदर दाखिल न हो सके। इसी अकबी दीवार में मुझे एक छोटी सी आहनी दरवाजा भी नजर आया जो अंदर से बंद था। ज्यादा उम्मीद यही थी कि वो लॉक होगा। अपनी हिफाजत के ख्याल से जो लोग बंगले की दीवार के ऊपर खारदार तार की बाड़ लगवाते हैं वो रात के वक्त इस बाड़ में करंट भी छोड़ देते हैं ताकि महमजुई के शौकीन अफराद को लग पता जाए। मैंने पहले इस तार को चेक किया और मालूम हुआ कि इसमें किसी किस्म का करंट नहीं दौड़ रहा था। दीवार के ऊपर 3-3 फुट के फासले पर एंगल आयरन अमूदी शक्ल में नस्ब थे जिनमें मौजूद सुराखों के अंदर खारदार तार को परोकर वो बाड़ तैयार की गई थी। मज़कूरा एंगल आयरन की बुलंदी कमोबेश 2 फुट रही होगी। ये यकीन हो जाने के बाद कि इस आहनी जंगले में बिजली मौजूद नहीं, मैंने अपने काम का आगाज कर दिया। मेरे पाँव में सुबह खराम और आरामदेह जॉगर्स थे। मैं एक स्टेप लेकर अपने कदमों पर उछला और एक पाँव दीवार के साथ टिकाकर अपने जिस्म को बड़ी सूरत से ऊपर उठा लिया। अगले ही लम्हे निहायत फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मैं उचक कर एक एंगल आयरन को थाम चुका था। इस इब्तदाई कामयाबी के बाद मैंने झूलते हुए अपने जिस्म को एक और झटका दिया और बड़ी एहतियात के साथ दीवार के ऊपर पहुंच गया। मैंने एंगल आयरन को पकड़ते हुए एक बात का ख्याल रखा था कि खारदार तार मेरे कपड़ों में उलझ कर मेरे जिस्म को कोई नुकसान न पहुंचाए। वैसे मैंने इस वक्त ब्लू जीन्स पर चुस्त स्याह टी शर्ट पहन रखी थी, लिहाजा इस नौइयत के उलझाव का इम्कान नहीं था। अब मेरे सामने 2 फुट ऊंची कांटेदार बाड़ रुकावट थी जिसे बड़ी टेक्निक से अबूर करने की जरूरत थी। मैंने शाओलिन टेम्पल में हाई जंप और फ्री फॉल की बहुत प्रैक्टिस की थी और इन फनून में महारत भी हासिल कर ली थी। अब इस टेक्निक की आजमाइश का वक्त था। मैंने एक एंगल आयरन को 2 मुख्तलिफ जगहों से थाम कर दीवार के ऊपर पाँव फैला लिए। पाँव का ये फैलाव लगभग 6 फुट था जैसा कि पोजीशन या स्टांस के वक्त होता है। जंगले के कांटेदार तार 5-5 इंच के फासले से परोए गए थे। मैंने एंगल आयरन को थामे थामे एक गहरी सांस ली और हाथ पांव की मखसूस जुम्बिशों की मदद से एक लगाई। पलक झपकते में मैं सबसे ऊपर वाले तार पर खड़ा था। मेरे पाँव में मजबूत जॉगर थे, लिहाजा मुझे कांटेदार तार किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचाया। इस तने हुए तार पर मेरा क्याम मुश्किल से 1 सेकंड रहा होगा। अगले ही लम्हे मैंने फजा में फ्रंट समरसॉल्ट कर लगा दिया। तनी हुई इस आहनी सपोर्ट ने मेरे लिए जंप पैड का काम किया। जैसे ही मेरे कदमों ने तार को छुआ मुझे एक जबरदस्त पुश मिला जो समरसॉल्ट लगाने में बहुत मुआवन साबित हुआ। मेरी बॉडी ने हवा में रोल किया और समरसॉल्ट की तकमील पर मेरे कदमों ने एक हल्की दब के साथ लान की नरम पर जमीन पर दस्तक दी। लान में मौजूद घास खासी दबीज थी, लिहाजा इस दब की आवाज भी वहीं दम तोड़ गई। मैं किसी बदमज़गी के बगैर बंगले के अंदर दाखिल हो चुका था। मैंने अपने कदमों पर रहते हुए चारों जानब मोहतात निगाह दौड़ाई। अंधेरा अब आहिस्ता आहिस्ता उजाले में बदलने लगा था। मेरी आमद ने बंगले के मकीनों में से किसी को इस तरफ मतवज्जो न किया। मैं दबे कदमों लान से निकल आया। इस वक्त मैं बंगले के अकबी हिस्से में था, तामीरी हिस्सा इसके बाद आना था। मैंने अंदर दाखिले से पहले हिफाजती इंतजाम का जायजा लेना जरूरी समझा। बंगले की पहलू वाली दोनों दीवारों के साथ 5-6 फुट चौड़ी गुजरगाहें थी जो सीधी बंगले के सामने वाले हिस्से में पहुंचती थी। मैं एक दीवार के साथ मोहतात रवि से कदम उठाने लगा। वो बंगला 1 मंजिला था और मैंने इसकी छत पर किसी किस्म की हिफाजती तदबीर नहीं देखी। ये हैरत अंगेज बात थी। मैं इन्हीं ख्यालात के साथ सामने वाले हिस्से की तरफ आ निकला। इधर बरामदे में मुझे एक मुहाफिज नजर आ गया। वो एक कुर्सी पर बैठा ओंग रहा था। इसकी गन कुर्सी के साथ ही टिकी खड़ी थी। मैंने इस शख्स की तरफ बढ़ने का इरादा कर ही रहा था कि गार्ड रूम में से एक शख्स निकलकर सामने आ गया। वो यकीनी तौर पर गेट
गेट वाला चौकीदार था, इसके हाथ में एक कलाशनकोफ भी नजर आ रही थी। मैं गन बरदार को देखते ही उछलकर दीवार के साथ लग गया। मुझे उम्मीद थी कि इसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी होगी। अगले ही लम्हे मेरी समात में इसकी आवाज गूंजी। वो कुर्सी पर सोए हुए मुहाफिज को मुखातब करते हुए कह रहा था, नजीर अली उठ जाओ, सुबह हो गई है। गार्ड की इस पुकार ने साबित कर दिया कि इसने मुझे नहीं देखा था, वरना वो सबसे पहले मेरी जानिब बढ़ता। मैं इसी दीवार से लगा खामोश खड़ा रहा। 2-3 मरतबा पुकारने के बाद गार्ड ने नजीर नामी इस मुहाफिज को जगा दिया और दोबारा अपने गार्ड रूम की तरफ चला गया। मैंने अपनी जगह पर खड़े खड़े गार्ड रूम की तरफ निगाह दौड़ाई। मुसल्ला चौकीदार अपने मखसूस कमरे में पहुंचकर एक कुर्सी पर बैठ गया था और इसका रुख गेट की जानिब था। दाखिली गेट हनूज बंद था। मेरी नजर बरामदे की तरफ लौट आई। वहां रखी कुर्सी खाली दिखाई दी, अलबत्ता गन अभी तक वहीं मौजूद थी। इसका मतलब यही था कि नजीर अली ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अभी तक मैंने इन 2 अफराद के सिवा किसी और इंसान के आसार नहीं देखे थे। लगता था बंगला सन्नाटे और खामोशी में डूबा हुआ है। मैं नहीं जानता था कि जेडी मलिक से किन हालात में सामना होगा, और ना ही मुझे ये मालूम था कि यहाँ कितने आदमियों से मुझे निपटना होगा। मुझे जो कुछ भी करना था जल्द अज जल्द ही करना था। मैं दबे कदमों बरामदे की तरफ रेंग गया। इस गन को वहां से हटाना जरूरी था। मैं इन दोनों से छेड़छाड़ के बगैर बंगले के अंदरूनी हिस्से तक रसाई हासिल करना चाहता था, लेकिन मैं जैसे ही कुर्सी के पास पहुंचा, किसी शय से मेरा पांव उलझ गया। नीम तारीकी के बायस मैं देख न पाया कि वो क्या चीज थी। बहरहाल इसकी आवाज ने मुझ पर हकीकत खोल दी। छन्नाके की तेज आवाज ने फजा में एहतियाश पैदा किया और कांच का कोई बर्तन चकनाचूर हो गया। अगलब इम्कान इस बात का था कि वो कोई पानी वाला जग वगैरह हो रहा होगा। मैं बिजली की सी सूरत से उछलकर एक सतून की आड़ में हो गया। ये ऐसा वाकया नहीं था कि चौकीदार अपने कैबिन में खामोश बैठा रहता। दूसरे ही लम्हे इसकी आवाज मेरी समात से पहुंची। क्या हुआ नजीर, तुमने क्या तोड़ डाला? मैं सांस रोके सतून की ओट में खड़ा रहा। अगर नजीर चौकीदार के सवाल का जवाब देता तो बात आई गई हो जाती। जब चौकीदार को जवाब नहीं मिला तो वो सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दोबारा इस तरफ आ गया। ये बड़े अहम लम्हात थे। मुसल्ला चौकीदार ने मेरा काम काफी आसान कर दिया। अगर वो इस तरफ पेशकदमी न करता तो मुझे इस तक पहुंचने की जहमत करना पड़ती। मैं सतून के पीछे इस जाविये से छुपा खड़ा था कि चौकीदार मुझे देख नहीं सकता था। देखते ही देखते वो मेरे इंतहाई करीब आ गया। इसकी पुश्त मेरी जानिब थी। फिर इसकी हैरत भरी आवाज उभरी, नजीर तो यहाँ मौजूद नहीं, फिर ये जग कैसे टूट गया? ऐसे टूट गया? मैंने गंभीर सरगोशी की। वो एक बारगी उछलकर ऐसे पलटा जैसे जहरीले बिच्छू ने अचानक इसे डंक मार दिया हो। नीम तारीकी में हमारी आंखें एक लम्हे के लिए चार हुई। फिर इससे पहले कि वो किसी किस्म की जुबानी या अमली कार्रवाई करता, मैंने झटके से एक फ्रंट पुश किक इसके सीने पर रसीद कर दी। वो ऊं की आवाज निकालते हुए बरामदे के फर्श पर गिरा। इत्तेफाक से ये वही जगह थी जहाँ कांच की किरचियां पड़ी थी। चौकीदार तकलीफ की शिद्दत से करा उठा। मुझे फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे कोई आवाज पैदा किए बगैर मुझे इससे निपटना चाहिए था। बहरहाल अब तो ये गलती हो चुकी थी। मैं बड़ी तेजी से सतून की आड़ से निकल आया। चौकीदार ने जमीन पर पड़े पड़े अपनी कलाशनकोफ का रुख मेरी सिमत फेरना चाहा, मगर मैंने इसे इस हरकत का मौका नहीं दिया। मेरे जौगर पोश पांव एक तूफानी ठोकर इसके गन वाले हाथ पर पड़ी। गन इसकी गिरफ्त से छूटकर दूर जा गिरी। वैसे भी एक हाथ से वो कलाशनकोफ को पूरी तरह संभाल नहीं पाया था। ये इसका खुद हिफाजती में किया गया एक इज़्तिरारी अमल था। मेरी तवक्को के बरखिलाफ जमीन पर गिरे हुए गैर मुसल्ला चौकीदार ने एक लंबी लौट लगाई और दोबारा गन तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। मैं इससे पहले गन तक पहुंचा और इसके चेहरे पर एक नीची किक मारी। वो इसकी तकलीफ को बर्दाश्त न कर सका और बेतरह बिलबिला उठा। इसी लम्हे एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी, फरियाद खान क्या हो रहा है? इसके साथ ही कदमों की चाप भी उभरी। इससे पहले के फरियाद नामी चौकीदार को पुकारने वाला मौका वारदात पर पहुंच जाता, मैंने फरियाद का रास्ता रोकने के लिए एक हाथ मजबूती से इसके मुंह पर जमा दिया और कमर में हाथ डालकर इसे घसीटते हुए एक तारीख गोशे में ले गया। वो अपने मुंह पर मेरा हाथ हटाने की कोशिश करने लगा। जब बस न चला तो इसने एक खालिस्तान जनाना हरकत की। इसने अपने नाखूनों से मेरा चेहरा नोचना चाहा। मैंने एक जोरदार झटका देकर इसकी ये कोशिश नाकामयाब बना दी। इसी लम्हे मुल्कजे उजाले में मुझे नजीर की सूरत दिखाई दी। वो सीधा मेरी तरफ आ रहा था और गालबन इसने मुझे फरियाद के साथ गुथम गुथा देख भी लिया था। मैंने फरियाद की गर्दन में हाथ डालकर एक निपा तुला मखसूस झटका दिया। वो मेरी बाहों में झूल गया। कम से कम 2 घंटे तक वो वापस आने वाला नहीं था। इस कार्रवाई से फारग होने के बाद मैं उठकर खड़ा हुआ ही था कि नजीर मेरे रूबरू पहुंच गया। हम
ہم اتنے فاصلے پر تھے کہ ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ رہے تھے۔ اس نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا، کون ہو تم اور اس بنگلے میں کیسے داخل ہو گئے؟ میں تمہاری موت ہوں، میں نے سرسراتی آواز میں کہا، اور موت کو کہیں بھی آنے جانے کے لیے اجازت قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ تم نے میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک دیسی قسم کا جارحانہ اٹیک تھا۔ میں نے ایک جانب ہٹ کر اس کا بار خالی کر دیا۔ وہ اپنی ہی جونک میں دور جا گرا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو چونک اٹھا۔ نذیر فریاد کی کلاشنکوف پہ بہت قریب جا گرا تھا۔ اس نے ایک لمحہ میری جانب دیکھا اور گن کی طرف ہاتھ بڑھا کر مسلح ہو گیا۔ پھر اس سے قبل کہ وہ مجھ پر فائرنگ کرتا، میں نے فرش پر سائیڈ رول کیا اور کرسی کی طرف نکل گیا۔ اسی لمحے فائرنگ کی آواز سے فضا گونج اٹھی۔ نذیر نے مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے بروقت سائیڈ رول نے اس کا نشانہ خطا کر دیا۔ نتیجے میں ایک ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کی گن سے خارج ہونے والی گولیوں نے اینٹا غفیل فریاد خان کے بدن کو چھید ڈالا۔ نذیر علی سناٹے میں آ گیا۔ اس کا سناٹا ٹوٹنے سے پہلے میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو گن کے استعمال کا وقت بیت چکا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر ایک زبردست ڈبل پش کک رسید کر دی۔ وہ پشت کے بل برآمدے کے پختہ فرش پر گرا اور کلاشنکوف اس کے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ صرف کھڑا ہوا بلکہ اس نے جواباً مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ میری توقع سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نیچی راؤنڈ ہاؤس چلائی۔ یہ نی شاٹ سے مشابہ ایک بلو دی بیلٹ کک تھی۔ اس کی اس جسارت سے اندازہ ہوا کہ وہ مارشل آرٹ سے بھی واقف تھا۔ میں نے بڑی چابک دستی سے اس کے کک والے پاؤں کو پکڑا اور مروڑا دے کر اسے دور اچھال دیا۔ وہ برآمدے سے باہر گرا۔ اس نے فائرنگ کر کے میرے لیے تشویش کی فضا تخلیق کر دی تھی۔ کسی بھی لمحے بنگلے کے اندر موجود افراد اس طرف متوجہ ہو سکتے تھے۔ نذیر جیسے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا، میں نے اسے ایک سائیڈ کک مار دی۔ وہ سنبھلنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر دور لڑک گیا۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچا اور اسے اٹھنے کا موقع دیے بغیر بے در پہ اس کے چہرے پر 4-5 ٹھوکریں رسید کر دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگا اور اس کوشش کے دوران ہی میں اس نے میرا پاؤں پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پختہ فرش پر پڑے پڑے رولنگ کرنے لگا۔ یہ 2 طرفہ رولنگ تھی۔ میں الجھ کر گر پڑا۔ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز ابھری۔ میں پلک جھپکتے میں سمجھ گیا کہ بنگلے کے اندر موجود افراد ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میں نے ایک لمبی لوٹ لگائی اور کلاشنکوف تک رسائی حاصل کر لی۔ وہاں ایک کنگ سائز رنگی گملہ رکھا تھا۔ میں نے سمٹ کر اس گملے کے عقب میں پناہ لے لی۔ اسی وقت 2 افراد میری نگاہ میں آ گئے۔ وہ بنگلے کے اندرونی حصے سے نکل کر برآمدے میں ظاہر ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے، جبکہ میں ایک خاص زاویے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں بھی مسلح تھے۔ اس دوران میں نذیر اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ان میں سے ایک نے نذیر سے پوچھا، یہ فائرنگ کی آواز کیسی تھی؟ کوئی دشمن اندر گھس آیا ہے؟ نذیر نے بتایا، اس نے چوکیدار فریاد کو قتل کر دیا اور مجھے بھی مارنے کی کوشش۔ وہ سراسر غلط بیانی سے کام لے رہا تھا۔ کیا بک رہے ہو؟ دوسرے شخص نے دھاڑ سے مشابہ آواز میں کہا۔ آپ خود دیکھ لیں، نذیر نے کہا۔ ادھر فریاد کی لاش پڑی ہے اور وہ دشمن بھی یہیں کہیں چھپا ہوا ہے۔ وہ لوگ نذیر کی بات کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ فریاد کا بے جان جسم ان کی نگاہ میں آ چکا تھا۔ ان دونوں نے مانی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر ایک نے نذیر سے استفسار کیا۔ اس کے استفسار میں گہری تشویش پائی جاتی تھی۔ وہ شیطان کہاں چھپا ہے؟ ادھر، نذیر نے گملے کی جانب اشارہ کیا ہوگا، کیونکہ اب وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بڑی آہستگی سے اپنا زاویہ تبدیل کر لیا تھا۔ میں دم سادے ان کا انتظار کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے اپنے قریب ان کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں الرٹ ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ رنگی گملے کے پہلو میں پہنچے، میں اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بوکھلا گئے۔ میں نے اس بوکھلاہٹ کا فائدہ اٹھایا اور انہیں گنیں سیدھی کرنے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے کلاشنکوف کو تھامے ہوئے گملے کے عقب سے ہائی جمپ لگائی، پھر اڑتے ہوئے ان کی طرف آیا۔ وہ دونوں میرا دھکا کھا کر زمین بوس ہو گئے۔ میں نے ہینڈ سپرنگ لگایا اور اچھل کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں نے بھی فرش پر قیام کی ضرورت محسوس نہیں کی اور فوراً اٹھ کر میرے مد مقابل جم گئے۔ ہتھیار ابھی تک ان کے ہاتھوں سے یاری نبھا رہے تھے۔ میں نے انہیں ڈاج دینے کے لیے ایک بیٹھک لگائی۔ انہوں نے بڑی سرعت سے اپنی گنوں سے مجھ پر فائرنگ کی، لیکن میں ان کے ٹارگٹ میں موجود ہوتا تو وہ مجھے گولیوں کا نشانہ بناتے۔ میں نے بیٹھک کی تکمیل کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر ہائی جمپ لگائی اور ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے عقب میں پہنچ گیا۔ پھر ان کے پلٹنے سے قبل ہی میں نے ان کے پشتوں پر ڈبل فرنٹ فلائنگ کک جڑ دی۔ وہ دونوں ایک جھٹکے سے منہ کے بل پختہ فرش پر گرے۔ میں اچک کر ان کے قریب پہنچا اور انہیں ٹھوکروں پر رکھ لیا۔
زمین بوس ہوتے وقت گنیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ میں نے دوبارہ انہیں مسلح ہونے کا موقع نہیں دیا۔ وہ دونوں تابڑ توڑ مجھ پر حملے کر رہے تھے اور میں جواباً انہیں بری طرح پیٹ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہانپنے لگے۔ میں نے ہاتھ پاؤں کے ساتھ کلاشنکوف کا بٹ بھی استعمال کیا تھا، تاہم فائرنگ سے میں نے اجتناب ہی برتا جب تک انتہائی ناگزیر نہ ہو جاتا۔ مجھے وہ ہاتھ پاؤں سے ہی کام چلانا تھا۔ یہ کسر نذیر نے پوری کر دی۔ اس دوران میں اسے اپنی کلاشن تک پہنچنے کا موقع مل گیا تھا جو کرسی کے ساتھ ٹکی کھڑی تھی، اور اب وہ مجھ پر فائرنگ کر رہا تھا۔ اگر وہ ہوش مندی سے نشانہ لیتا تو شاید مجھے شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتا، مگر وہ بخلاہٹ امیز انداز میں بے دریغ فائرنگ کر رہا تھا۔ پھر ہمارے درمیان فاصلہ اور اینگل بھی حائل تھا۔ میں نے اس کی فائرنگ سے محفوظ رہتے ہوئے ایک طویل برسٹ مارا۔ جواب میں نذیر کی چیخیں بلند ہوئیں۔ وہ میری فائرنگ کی زد میں آ گیا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اسی لمحے عقب سے کسی نے مجھے جکڑ لیا۔ وہ ان دونوں میں سے ایک تھا۔ میں نے اپنے قدموں پر رہتے ہوئے باڈی کو ٹویسٹ کیا اور ایک جھٹکے سے گھوم گیا۔ اگر دبوچنے والا مجھے آزاد کر دیتا تو اس کے ساتھی کی بچت ہو جاتی، لیکن اس کے برعکس نتائج برآمد ہوئے۔ میرا جھٹکا کھا کر وہ بھی گھوم گیا اور اس کی ٹانگیں دوسرے شخص کے منہ پر لگیں۔ یہ کسی ہائیڈرولک مشین کے ہینڈل کی ٹھوکر تھی۔ متاثرہ شخص بلبلاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے الٹی جمپ لگائی اور پشت کے بل زمین پر گرا۔ یہ ریسلرز کا ایک مخصوص داؤ ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر لدے ہوئے شخص سے اسی طور نجات حاصل کرتے ہیں۔ زمین سے ٹکراؤ کے نتیجے میں اس شخص کے حلق سے گوں جیسی ایک مبہم آواز خارج ہوئی۔ اسی لمحے میں نے اپنے دونوں کوہنیاں اس کے پیٹ میں رسید کر دی اور بیک رول کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے قدموں کے نزدیک ہی دوسرا شخص چاروں چانے چت پڑا تھا۔ اس کے وجود میں مجھے موہوم سی جنبش محسوس ہوئی۔ میں نے اس کے سینے پر ایڑی کی ضرب لگائی۔ اس کے وجود نے ایک زبردست جھٹکا کھایا، پھر ساکت ہو گیا۔ میں نے جھک کر اس کا جائزہ لیا۔ وہ زندہ تھا، تاہم اس کے فعال ہونے کا فوری امکان نہیں تھا۔ میں نے اس کے ساتھی کو چیک کیا، وہ بھی میرے رویے سے ناراض ہو کر عارضی خاموشی اختیار کر چکا تھا۔ ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں کھلے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گیا، وہ دروازہ جس میں سے تھوڑی دیر پہلے یہ دونوں برآمد ہوئے تھے۔ میں محتاط قدموں سے چلتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچا، پھر میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اندر قدم رکھ دیا۔ اندرونی حصے میں ہنوز خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا پتہ نہیں وہاں کوئی موجود بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہاں کوئی موجود تھا تو پھر وہ بہت گہری نیند میں ہوگا۔ میں نے جے ڈی ملک کی تلاش میں ابتدائی 2 کمرے اور لاؤنج دیکھ ڈالا، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس سے میری تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ اگر جے ڈی ملک میرے ہتھے نہ چڑھتا تو پھر یہ ساری محنت بیکار چلی جاتی۔ میں وہاں سے ناکامیاب نہیں لوٹنا چاہتا تھا۔ آئندہ 10 منٹ میں نے اس سنگل سٹوری بنگلے کا کونا کونا جھانک ڈالا، لیکن جے ڈی ملک یا کوئی اور شخص مجھے نظر نہ آیا۔ میری تشویش انتہا کو پہنچ گئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے اپنے مطلوبہ مقام پر ہی چڑھائی کی تھی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ باہر موجود افراد سے جے ڈی ملک کے بارے میں استفسار کروں۔ ان 4 میں سے 2 افراد انا للہ ہو چکے تھے، باقی 2 کو میں گہری نیند سلا کر اندرونی حصے میں داخل ہوا تھا۔ میں نے باہر جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر بنگلے کی تلاشی لی، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے ایک مرتبہ پھر برآمدے میں نکل آیا۔ نذیر علی اور فریاد خان سوال و جواب کی دنیا سے بہت دور جا چکے تھے۔ میں نے دوسرے دونوں افراد کا تنقیدی معائنہ کیا۔ ان میں سے ایک کی حالت مجھے بہتر لگی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں اسے ہوش میں لا کر جے ڈی ملک کے بارے میں استفسار کر سکتا تھا، لیکن یہ کوشش کھلے عام کرنا مناسب نہیں تھا کیونکہ اب باقاعدہ اجالا پھیل چکا تھا۔ میں نے اچھی حالت والے شخص کو بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے گھسیٹنا شروع کیا اور تھوڑی سی کثرت کے بعد میں اسے کچن تک لانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہی پروسیجر میں نے دوسرے کے ساتھ بھی دہرایا۔ وہ کام کا نہ صحیح، لیکن میں اسے اپنی نگاہ میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس موقع پر میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ نذیر علی اور فریاد خان کی طرف سے ہر خطرہ ٹل چکا تھا۔ میں نے اپنے مطلوبہ بندے پر تھوڑی محنت کی۔ پانی کے چینٹے جب کارگر نہ ہوئے تو میں نے چمٹا گرم کر کے اس کے تلووں کی سنکائی شروع کر دی۔ میری یہ خدمت اسے راس نہ آئی اور اس نے پاؤں جھٹکتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ مزید 10 منٹ کی کوشش کے بعد وہ بولنے کا قابل ہو گیا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ تھوڑے تعامل کے بعد اس نے جواب دیا، سکندر۔ جے ڈی ملک کہاں ہے؟ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ جواب دیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا ملک صاحب کہاں گئے ہیں۔ تم کون ہو؟ میں تمہارا مجازی باپ
बाप हूँ, मैंने खूंखार लहजे में कहा, और लगता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे। मुझे तुम्हारे हकीकी बाप से पूछना पड़ेगा, क्या तुम्हारा बाप जिंदा है? सवाल खत्म करते ही मैंने चूल्हे पर से गर्म चिमटा उठा लिया और इसकी आंखों के सामने दाएं से बाएं लहराने लगा। वो खौफजदगी के आलम में मुझे देखते हुए बोला, मेरे बाप का काफी अरसा पहले इंतकाल हो गया था, तुम अब तक जिंदा क्यों हो बेगैरत? मैंने गर्म चिमटा इसके तलवे की तरफ ले जाते हुए सफाकी से कहा, मैं तुमसे आखिरी मर्तबा जेडी मलिक के बारे में पूछ रहा हूँ। आखिरी मर्तबा इसलिए कि अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब न दिया तो मैं ये चिमटा तुम्हारी नापाक जुबान पर रख दूंगा, फिर तुम जिंदगी भर बोलने के काबिल नहीं रहोगे। क्या इरादा है? वो सरासीमा नजर से मुझे देखते हुए बोला, तुम मेरी बात का यकीन करो। जुमला अधूरा रह गया। सिकंदर के हलक से एक फलक शिगाफ चीख बरामद हुई। इसके साथ ही इंसानी गोश्त के जलने की मखसूस बू किचन की फिजा में नफूज कर गई। मैंने गर्म चिमटे को सिकंदर के तलवे से हम किनार कर दिया था। इसके साथ ही मैंने धमकी अमेज लहजे में कहा, तुम इस गलत फहमी में न रहना कि मैं तुम्हारी बातों के चक्कर में आ जाऊंगा। मैं पूरी मालूमात हासिल करने के बाद ही इधर आया हूँ। फिर मैंने इसे कदमों से निकालने के लिए मसलहतन एक झूठ बोला। मेरी मालूमात के मुताबिक रात 12 बजे तक जेडी मलिक इसी बंगले में मौजूद था। अब वो यहाँ से गायब है। वो कहाँ गया है ये तुम्हें पता होना चाहिए, वो और कितने बजे गया है ये भी, क्योंकि तुम लोग इसकी गैर मौजूदगी में इस बंगले की रखवाली कर रहे हो। फिर मैंने इसे दिखाते हुए चिमटा एक मरतबा फिर चूल्हे पर चढ़ा दिया। खौफ की शिद्दत से वो थर थर कांपने लगा। फिर लरज़दीदा आवाज में बोला, तुम मुझ पर मजीद जुल्म न करना, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। गर्म चिमटे की दहशत फर्जी नहीं थी, बल्कि वो इसकी कारकर्दगी का अमली ज़ाहिरा चख चुका था, इसलिए इसका पित्ता पानी हो गया। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए संगीन लहजे में दरियाफ्त किया, बताओ तुम्हारा जेडी मलिक कहाँ गया है और कब तक वापस आएगा? वो बैठे बिठाए एक अचानक मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। मुझसे पुरखलूस तावन हालात का जबर और मसलहत का तकाजा था। अपने जिस्म के नाजुक हिस्सों को बेकायमी होशो हवास जलते हुए देखना और महसूस करना कोई हंसी खेल नहीं। इसे जवाब देते ही बनी, मलिक साहब रात के आखिरी पहर अपने 4 कमांडोज के साथ किसी दोस्त के पास गए हैं। इसने अटक अटक कर बताया। वो वहाँ रुकेंगे और इनके कमांडोज किसी खास मिशन पर रवाना हो जाएंगे। वहाँ से फारिग होने के बाद वो लोग सीधे इसी बंगले पर आएंगे। सिकंदर के इंकिशाफ ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने इज़तरारी लहजे में दरियाफ्त किया, वो लोग कितने बजे वापस आएंगे? सही वक्त के बारे में मैं कुछ नहीं कहा जा सकता, इसने कमजोर से लहजे में कहा। मलिक साहब ने कहा था कि 7 बजे के बाद किसी भी वक्त इनकी वापसी हो सकती है। मैंने रेस्ट बाज पर निगाह डाली, वहाँ 7:10 का वक्त जाहिर हो रहा था। इसका मतलब यही था कि वो लोग अब तब में आने ही वाले थे। मेरे जाहिरी और बातनी आवाज पूरी तरह बेदार हो गए। मैंने तपते हुए चिमटे को सिकंदर की आंखों के नजदीक की पहुंचाया और सफाकी से पूछा, तुम्हारा मलिक अपने 4 कमांडोज के साथ कहां और किस नौइयत के मिशन पर गया है? चिमटे की तपश ने इसे चेहरा पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। मैंने दूसरे हाथ से इसके गाल पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्सीले लहजे में कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? वो मेरी जानब रुख फेरते हुए लोकनत दादा लहजे में बोला, एक शैतान ने मलिक साहब के आदमियों का जीना हराम कर रखा है। मुझे पता चला है इस बदबख्त ने मलिक साहब के एक खास बंदे फैसल को अगवा कर लिया है। मलिक साहब के कमांडो फैसल को छुड़ाने गए हैं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे रगों पे में बिजली सी कौंध गई हो। सिकंदर का इंकिशाफ सनसनी और थ्रिल से लबरेज था। वो बेखबरी में मेरे सामने मेरा ही किस्सा छेड़ बैठा था। मैंने इसकी आंखों में घूरते हुए हैजान खेज लहजे में दरियाफ्त किया। मेरा इस्तफसार बेसाख्ता था। फैसल को किसने अगवा किया है? इस शख्स का नाम वजदान सुनने में आया है। वो सादगी से बोला, क्या तुमने वजदान को देख रखा है? मैंने सनसनाते हुए लहजे में पूछा। वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैंने इस मरदूद की एक झलक भी नहीं देखी। सुना है वो किसी छल्लावे से कम नहीं, पल में इधर और पल में उधर नजर आता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मलिक साहब के कमांडो इसे जेर करने में कामयाब हो जाएंगे। वो बहुत ही मशाक और तरबियत याफ्ता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।